السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل کے درس میں ہم نے گفتگو کی تھی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم پیدائش کی نسبت سے اور اسی نسبت سے اہل بیت نبوت کے تعلق سے چند باتیں عرض کی تھی۔ اب تاریخ میں اور فضائل کے باب میں جہاں بھی اہل بیت میں ان شہزادگان کا ذکر آتا ہے تو وہ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم دونوں کا ذکر جو ہے، ان دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح میں اسی سلسلے کو آج کلوز بھی کروں گا کیونکہ کل غزوہ بدر ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اس پر بھی بات کرنی ہے۔ تو میں مختصر سا آج پھر شان اہل بیت کے تعلق سے پھر 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اس نسبت سے اہل بیت پر پھر گفتگو کریں گے۔ تو میں سلسلہ کلام کل یہاں رکا تھا کہ ایک بار بچپن کا زمانہ ہے اور حضرت سیدنا امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں آپس میں کشتی لڑتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف فرما ہے، حضرت علی بھی تشریف فرما ہے، اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن تم حسین کو یوں گراؤ، اس طرح پکڑو، اس طرح داؤ کھیلو۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی بڑے ہی کو کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جو بات میں حسن سے کہہ رہا ہوں وہی بات جبریل حسین سے کہہ رہے ہیں۔ اور ایک بار کا واقعہ ہے، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں اس کو ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ ایک بار آپ ایک صحرا کی طرف نکل جاتے ہیں، اور جب آپ صحرا کی طرف گئے ایک ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں کوئی درخت نہیں تھا، ایک میدان کے دو کناروں پر آپ کے خیمے لگا دیے گئے، ایک پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رکے، ایک میں حضرت عبداللہ جو ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے۔ اچانک حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ حسن کتنا اچھا ہوتا اگر یہاں پر تازہ کھجوریں کھانے کو ملتی۔ تو آپ نے فرمایا کیا واقعی میں تم تازہ کھجوریں کھانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں کھانا تو چاہتا ہوں پر یہاں کہاں مہیا ہوں گی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ آہستہ کچھ پڑھا، پھر ہاتھوں کو اٹھا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ ہمارے سامنے ایک خوبصورت درخت کھڑا تھا جس پر کھجوریں پکی ہوئی تھی، ہمارے احباب چڑھے اور ہم نے ان تازہ کھجوروں کو اتارا اور کھایا۔ یہ وہ ذات ہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہدیہ آپ کو بھیجنا تھا اس میں تاخیر کر دی، کافی تاخیر ہو گئی، تو آپ نے ارادہ کیا کہ میں ان کی طرف خط لکھوں۔ رات میں نانا جان کی ملاقات ہوئی اور حضور نے فرمایا نہیں اے حسن جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم اللہ ہی سے لو لگانا۔ آپ کو ایک مخصوص وظیفہ عطا فرمایا، آپ اس کا ورد کرتے ہیں تو الحمدللہ چند دن کے اندر حضرت امیر معاویہ کی طرف سے آپ کا وظیفہ پہنچ جاتا ہے۔ ایک بار آپ ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک ایک شخص نے آپ کو پکڑ لیا جو آپ کو جانتا نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا اس مسجد میں نے نماز پڑھی تھی، میرے پاس 40,000 درہم تھے اور میں جب چلا گیا تو میرے وہ درہم یہی رہ گئے، میں واپس آئے میں نے اسی شخص کو مسجد میں پایا، ہو نہ ہو یہ درہم اسی نے اٹھائے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کو اس نے پکڑ لیا تو آپ نے فرمایا بھائی ایسا نہ کرو، تمہارا کتنا پیسہ تھا؟ اس نے کہا 40,000 درہم تھے۔ آپ اپنے گھر جاتے ہیں اور 40,000 درہم لا کے اس کو دے دیتے ہیں۔ اتنے میں وہ شخص جو درہم اٹھا کے لے گیا تھا وہ بھی واپس آتا ہے اور کہتا ہے میں نے گری پڑی چیز سمجھ کے اٹھا کے حفاظت سے رکھ دی تھی۔ وہ واپس دیتا ہے تو اب وہ شخص جس نے آپ کو پکڑ لیا تھا اور آپ کو معاذ اللہ چوری تک کا الزام لگایا تھا وہ معذرت کرنے لگا، آپ کے پیروں پر گرنے لگا اور آپ کی رقم واپس کی۔ آپ نے فرمایا ہم خاندان نبوت سے ہیں اور جو چیز اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں دوبارہ کبھی اس کو اپنے گھر میں نہیں لاتے۔ اور ان شہزادگان کا عالم یہ ہے کہ قوت برداشت اتنی تھی کہ مروان آپ کے سامنے منبر پر بیٹھ کے حضرت علی اور آپ پر طنز کرتا، برا بلا کہتا، مگر کبھی بھی آپ نے ان کے جو ہے مروان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ یہاں تک کہ جب آپ کا وصال ہوا تو مروان دھاڑے مار کر رو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا اے مروان بدبخت
تو وہی شخص ہے نا جس نے پوری زندگی اس شہزادے کو ستایا، آج کیوں روتا ہے؟ اس نے جو ہے احد کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جس شخص کے سامنے میں اس کی برائی کرتا تھا، یا جس شخص سے میں جس کو ستانے کی کوشش کرتا، وہ جبل احد سے زیادہ مضبوط تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، اور کیوں نہ ہو ان شہزادوں کی پرورش کس ماحول میں ہوئی، سبحان اللہ۔ ایک بار کا واقعہ ہے، مدینہ منورہ میں ایک اعرابی آیا اور بارگاہ رسول میں حاضر ہوا اور سرکار کو گالیاں دینے لگا، برا بھلا کہنے لگا۔ صحابہ اسے مارنے دوڑے، حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ جب سرکار نے ٹھہرایا تو وہ قریب آیا، کہنے لگا میں ایک صحرا میں رہنے والا دیہاتی ہوں، میرے بیوی اور بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، میں نے سنا تھا مدینہ میں محمد نام کا کوئی حکمراں رہتا ہے، میں اس لیے آیا تھا کہ آپ کی برائی کروں گا اور آپ مجھے قتل کر دیں گے تو میں اس موجودہ وبا سے اور مصیبت سے چھٹکارا پا لوں گا۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کے سر کو ڈھانپے گا؟ حضرت علی نے اپنا امامہ اتار کے اس کے سر پر رکھ دیا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری نے اپنا اونٹ لا کے اس کو پیش کر دیا۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو اتنا غلہ اس کو دے دے کہ اس کے اور اس کے بچوں کا پیٹ بھر جائے؟ صحابہ میں اتنی سکت نہ تھی، سب خاموش رہے۔ میرے نبی نے فرمایا حضرت بلال سے کہ اس کو مدینہ کے شہر میں لے جاؤ، مسلمانوں سے کہو کہ اس کی مدد کریں، مگر کہیں سے نہ ہو سکی تو بلال حبشی نے سوچا میں اس درس پہ کیوں نہ جاؤں جہاں سے آج تک کوئی سائل خالی گیا ہی نہیں ہے، جہاں ہر ایک کی جھولی بھر دی جاتی ہے۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر دستک دیتا ہے اور حضرت فاطمہ نے پوچھا کون؟ کہا نبی کا غلام ہوں، بلال ہوں۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور نے اس شخص کو بھیجا ہے، اتنا غلہ دے دو کہ اس کے اور اس کے بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ حضرت فاطمہ نے گھر میں نظر ماری، کوئی چیز ایسی تھی نہ جو دے سکتی، صرف ایک چادر تھی جو دونوں شہزادوں پر ڈال رکھی تھی اور دونوں سو رہے تھے ایک مسلح کے اوپر۔ آپ نے وہ چادر اٹھائی، حضرت بلال کو دی، فرمایا مدینہ کے فلاں یہودی تاجر کو دے دینا، اس سے کہنا یہ چادر فاطمہ بنت رسول اللہ کی ہے، تم اسے لے لو اور اس کے بدلے میں جتنا غلہ ہو سکتا ہے تم اس شخص کو دے دو۔ اس یہودی نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ کہنے لگا میں مانتا ہوں موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے سخی تھے، ہارون علیہ السلام بھی سخی تھے، یوسف علیہ السلام بھی سخی تھے، مگر آمینہ کے لال کے گھر والوں جیسا کوئی سخی نہیں ہے۔ اس نے چادر کو اپنے سر پر رکھا اور اس عربی کو اونٹ جتنا غلہ اٹھا سکتا تھا اتنا بھر کے دیا اور اس چادر کو واپس دیا۔ کہا یہ چادر فاطمہ بنت رسول اللہ تک پہنچا دینا اور ان سے کہنا کہ تمہارا شکریہ، تمہاری اس چادر نے مجھے آج اسلام جیسی دولت عطا فرما دی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس گھر کا عالم کتنا عظیم ہوگا۔ ایک بار کا واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ نے ایک کپڑا دیا، فرمایا اسے بازار میں فروخت کرو اور اس کی جو بھی قیمت ہو اس قیمت کو لے آنا اور لانے کے بعد اس کی جو ہے گھر میں کھانے پینے کا سامان لانا۔ حضرت علی نے 6 درہم میں اس کپڑے کو بیچا، لوٹ کر آپ واپس آ جاتے ہیں۔ جب آپ گھر آ رہے تھے تو راستے میں ایک شخص کہتا ہے اے علی اللہ کے نام پر آپ کے پاس جو 6 درہم ہے وہ مجھے عطا کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار دے گا۔ آپ نے وہ درہم نکالے اور اس شخص کو دے دیے۔ اب آپ آگے بڑھے، ایک شخص ملتا ہے آپ کو اور وہ کہتا ہے علی کیا آپ اونٹ خریدیں گے؟ اس کے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں خریدوں گا مگر میرے پاس اس وقت قیمت نہیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ اونٹ لے جاؤ۔ 40 درہم کے اندر وہ اونٹ لے لیا آپ نے، مگر آپ سوچنے لگے کہ میں نے تو 6 درہم خرچ کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اسے 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ آپ تھوڑا آگے بڑھے، ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا علی کیا آپ اونٹ بیچیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں بیچوں گا۔ پوچھا کتنے میں؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کو 40 درہم میں لیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں اس کے 60 درہم دوں گا۔ آپ نے اونٹ اس کو دیا، 60 درہم لیے، واپس اس جگہ پر پہنچے کہ اس پہلے شخص کو پیسے دے مگر وہ نہ ملا۔ گھر پہ آئے، حضرت فاطمہ کے سامنے پیسے ڈھیر کر دیے۔ آپ نے فرمایا علی اتنی رقم کہاں سے لائے؟ حضرت علی نے ارشاد فرمایا آج میں نے اپنے رب کے ساتھ سودا کیا۔ اتنے میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اے علی تم جانتے ہو یہ اونٹ بیچنے والا کون تھا؟ یہ اونٹ بیچنے والا میکائیل تھا، خریدنے والا جبریل تھا۔ یہ اونٹ وہ ہے جو قیامت کے دن فاطمہ کی جنت کی سواری ہوگی۔ اے علی اللہ نے تجھے وہ اعزاز دیا ہے جو کسی اور گھر والے کو نہیں ملا۔ تیرے دونوں بچے الحسن والحسین سیدہ اشباب اہل جنہ،
حسین اور حسن تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، علی تمہارے سسر میں محمد رسول اللہ تمام نبیوں کا سردار ہوں۔ اللہ نے یہ اعزاز تمہیں دیا ہے۔ اہل بیت نبوت سے ایمان محبت کرنا یہ جزو ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبت اہل بیت پر زندگی عطا فرمائے اور طریقہ صحابہ پر عمل کر کے ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔